السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء مع دائب الفناء والعدم، کما قال ذا شان کل شیء ہالک لا وجہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعد و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ نجات ہے اور ہدایت ہے۔ تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزارنا چاہیے، اور تقوی الہی کے زیر سایہ بجا لانے والے اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ تقوی الہی کے ذریعے سے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تقوی الہی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تاکہ ہم جو بھی اعمال خیر بجا لا رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اعمال خیر بجا لانا چاہیے، اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام ہم نے جو کیا ہے وہ چھوٹا ہے، یا یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا ہے۔ چھوٹا اور بڑا معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے تقوی الہی کے زیر سایہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر تقوی الہی کے زیر سایہ ہوا ہے تو یہی چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر تقوی الہی کے زیر سایہ اعمال نہیں ہیں تو بڑے اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں۔ کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر تقوی الہی نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس کی بہترین مثال حابیل و قابیل، جو نبی زادے ہیں، خلیفہ زادے ہیں، اول بشر کے بیٹے ہیں، لیکن اگر تقوی الہی نہیں ہوگا تو یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، اور اگر تقوی الہی ہوگا تو قبول کر لیا جائے گا۔ بہت سی مثالیں ہیں، جیسے جناب ابراہیم کو جلانے کی بات ہوئی تو جہاں سب جلانے کی فکر میں لگے تھے، وہیں پر کچھ لوگ تھے جو آگ کو بجھانے کی فکر میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ جلانے کی فکر میں تھے، انہوں نے اپنے اعتبار سے کام کیا، جو بچانے کے فکر میں تھے انہوں نے اپنے حساب سے کام کیا۔ چنانچہ ملتا ہے کہ بعض جانور انہوں نے اپنے منہ میں جتنا پانی آیا وہ پانی لے کر جو ہے نار نمرود پہ ڈالا، تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں کہ ہمارا شمار آگ بجھانے والوں میں تھا۔ اور وہیں پر جہاں میڈک نے یہ کام کیا کہ آگ بجھانے کے لیے کام کیا، وہیں پر چھپکلی نے یہ کام کیا کہ اس نے سوچا کہ آگ لگایا جائے۔ تو تاریخ میں سب کا کردار موجود ہے، کس نے کیسے کیا کیا ہے۔ اگر خدا کے لیے کیا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکیں تو اس کا عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا نام قابل ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی زندگی کے تمام مراحل میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم
جو کچھ بھی کریں تقوی الہی کے زیر سایہ کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر اچھائی کر رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں پروردگار تو نے حکم دیا تھا لہذا ہم نے کیا، اور اگر برائی کر رہے ہیں تو اس کا حساب بھی دینے کے لیے خدا کی بارگاہ میں آمادہ رہیں۔ خدا کی بارگاہ میں تو ہمارے تمام اعمال جاتے ہیں، لیکن شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال خدا نخواستہ غلط رہے تو امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام خدا رسول کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر خدا رسول کے پسند کے لیے کام ہے تو بہت اچھا ہے، اور خدا رسول کے پسند کا کام نہیں ہے، ناپسندی کا ہے، بدنامی کا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اسی کے زیر سایہ تمام واقعات کو آپ اپنی نگاہوں میں لا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے 7 صفر جو آج کا دن ہے، ولادت باسعادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ امام کی کچھ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ تفقہوا فی الدین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ۔ تم سب کو چاہیے کہ دین خدا کے بارے میں تفقہ کرو، فکر کرو، کوشش کرو، اس کو حاصل کرو۔ دین خدا کے بارے میں، دین خدا میں کیا آتا ہے؟ دین خدا میں احکام بھی آتے ہیں۔ دین خدا میں جو ہے واجب حرام ہے، مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، اطاعت کا جذبہ ہے، نافرمانی سے روکا گیا ہے۔ تو یہ امام نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے بارے میں تفقہ کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بصیرت تمہاری جو ہے کھلے گی، تم جو ہے حقیقی نگاہ دیکھو گے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ حلال و حرام ہم جو اختیار کریں گے یہی چابی بنے گی کہ ہماری بصیرت کو جو ہے وہ کھولے گی، یعنی ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے۔ بصارت اسے بولتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھا جائے، اور بصیرت اسے بولتے ہیں جو ان آنکھوں کے علاوہ دیکھا جائے۔ ہم دیکھتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن دل و دماغ میں پہلے فٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے۔ دل کی نگاہوں سے اگر دیکھا جائے تو جو ہے انسان بہت دور تک دیکھتا ہے اور سوچ سمجھ کر دیکھتا ہے۔ تو امام بھی فرماتے ہیں کہ دین خدا کے بارے میں بصیرت اختیار کرو، تفقہ کرو، تاکہ تمہیں جو ہے اللہ کے بصیرت عطا کرے، وہی چابی ہوگی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کثرۃ الہم یورث الحزم، زیادہ غصہ کرنا جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہے، ضعیفی کی علامت ہے، پیری کی علامت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ غصے کو کم کریں، جتنا زیادہ غصہ کریں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے بوڑھے ہوں گے، جلدی بوڑھے ہوں گے، جلدی کمزور ہوں گے۔ تو غصہ جو ہے یہ کم کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے غصہ تو آتا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا غصہ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ بھی ہوتی ہے۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو سب کچھ بک ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس وقت غصے میں، اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان کا کنٹرول اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ زیادہ غصہ کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ جلدی ضعیفی کی منزل میں آ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، لہذا غصے سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔
امام فرماتے ہیں کہ جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل سچا ہوگا۔ آج زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ زبان سچی نہیں رہی، اور جب زبان سچی نہیں رہی تو عمل بھی اچھا نہیں رہے گا۔ امام فرماتے ہیں جس کی زبان سچ بولے گی اس کا عمل جو ہے اچھا رہے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل کیوں نہیں اچھے ہو پا رہے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ جو امام نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ انسان سچ نہیں بولتا۔ انسان سچائی اختیار کرے، صداقت اختیار کرے تو اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ یعنی امام نے بتلایا ہے کہ جو عمل اچھا نہیں ہو سکتا، جو تمہارا عمل جو ہے اچھا نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زبان سچی نہیں ہے۔ تو انسان کو جو ہے زبان سچی رکھنا چاہیے، اور زبان سچی رہے گی تو انسان کا عمل اچھا رہے گا، اور عمل جو ہے اچھا ہونا ہی یہی کامیابی ہے۔ آج جو بھی بدعملیاں ہیں، بدعملی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کی زبان سچی نہیں ہے۔ اور پھر حالات اتنے تبدیل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے لحاظ سے چاہتے ہیں، ہم خدا رسول کے حساب سے نہیں چاہتے، ہم اپنے لحاظ سے چاہتے ہیں۔ اب اسی میں سب کچھ آ جاتی ہے کہ تبلیغ کیسے کرنا ہے، ہم اپنے حساب سے، مجلس کیسے پڑھنی ہے اپنے حساب سے، مجلس کیسے پڑھوانی ہے اپنے حساب سے، مجلس کا کیسے انتظام کرنا ہے اپنے حساب سے، شب بیداری اپنے حساب سے، سب کچھ اپنے حساب سے۔ اور جب اپنے حساب سے ہوتا ہے تو پھر بعض جگہوں پر اور بعض ممبروں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس یہ پڑھنا ہے، باقی اور کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں پڑھنا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہی معاملہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو۔ کہنا چاہیے تاکہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن پورا اسی پہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زبان سچی نہیں رہے گی۔ دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوا، انہوں نے بلایا تو انہوں نے سوچا اس موضوع پہ پڑھوا دیا جائے تاکہ سامنے والا ذلیل ہو جائے۔ انہوں نے بلوایا تو مولوی صاحب کے کان میں بھر دیا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں، تو زبان کسی کی سچی نہیں رہی۔ سننا سب کی چاہیے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی ملائیں، اور جو تبلیغ ہے، جو حق ہے، جو خدا رسول کی تعلیمات ہے، اس کو ملا کر ایسا کریں کہ سب کو جوڑ کے رکھیں، سب کو واضح و نصیحت ہو۔ فرداً نہیں ہو سکتا، کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اجتماعی طور پہ جو ہے کیا جا سکتا ہے تاکہ بات سب تک پہنچے اور بات سب تک سمجھیں۔ وہ لوگ نادان ہوتے ہیں جو اس میں بہہ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے جیسا کہا ویسے ہی پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں امید ہے کہ پھر ہم ہی ہر سال پڑھیں گے، اور جب تک وہ ہر سال پڑھتے رہتے ہیں اسی اعتبار سے وہ بلائے جاتے ہیں۔ اگر اس راہ پہ نہیں چلے تو پھر دوسرے کو راستہ دکھلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، کیوں؟ وہ عالم، ذاکر، خطیب جو ممبروں پر بیٹھ کر سب کی تعریف کرتا ہے کہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، وہی اگر مقامی لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ نماز میں بھی نہیں ملے گا، وہ مسجد میں بھی نہیں ملے گا، وہ خاندان میں بھی نہیں ملے گا، وہ قرآن بھی نہیں پڑھے گا، لیکن وہی اسی کی تعریف فرش ادا پہ ہو جاتی ہے، آپ سے پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ تو یہ بیجا تعریفوں نے جو ہے بہت ماحول خراب کر دیا ہے۔ یہ زبان اگر سچی ہوتی تو اس کا عمل بھی سچا ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ زبان سچی ہو تاکہ عمل اچھا ہو، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اطاعت اور فرما برداری اور ان سے محبت، ان کی ولایت،
ان کی راہ، ان کی سیرت اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ پورا زمانہ خلاف ہو جائے لیکن یہ سچ ہی بولیں گے، پورا زمانہ خلاف ہو جائے لیکن یہ حق ہی بولیں گے، پورا زمانہ ان سے انحراف کر لے یہ خدا رسول ہی کا پیغام دیں گے، باقی کسی کا پیغام نہیں دیں گے۔ جو ثابت قدم رہتا ہے وہی در اہل بیت پہ وابستہ رہتا ہے۔ اہل بیت ہر زمانے میں تنہا کیے گئے، غدیر کے بعد جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے انہوں نے سقیفہ ایجاد کیا ہے۔ غدیر کے بعد جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے وہی لوگ جنگ جمل میں دکھائی دیے ہیں۔ جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے وہی لوگ جو ہے معاویہ کے در پہ نظر آئے ہیں۔ جن لوگ نے اہل بیت کو چھوڑا ہے وہی یزید کے لشکر میں جا کے ملے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہا وہ کامیاب رہا، جو اہل بیت کو چھوڑتا رہا، کسی نے محبت چھوڑی، کسی نے جذبہ ایمانی چھوڑا، کسی نے عقیدہ چھوڑا، کسی نے اپنے جیسا سمجھا، کسی نے اطاعت سے روگردانی کی، کسی نے بہانے تلاش کیے۔ جب مولا کہتے تھے جنگ پہ چلنا ہے تو بہانے کرتے تھے کہ ابھی تو گرمی ہے، سردی میں آنے دیجیے۔ سردی آ جاتی تھی تو کہتے تھے گرمی آنے دیجیے۔ مولا کو کتنا جو ہے لوگوں نے تنہا کیا ہے۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جو صلح نامہ لکھنا پڑا ہے وہ کس بنا پہ ہے؟ یہی تنہائی ہے، یہی چاہنے والوں نے چھوڑا ہے۔ تھوڑی سی لالچ کی بنا پر امام کو تنہا کر دیا گیا۔ ہر زمانے کی حکومتوں نے پیسے استعمال کیے ہیں، عہدے رکھے ہیں، جاب رکھی ہے اور اسی کے ذریعے اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ ہر زمانے کا امام تنہا کر دیا گیا، یہاں تک کہ 7ویں امام جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے قید خانے میں ہے۔ قید خانوں میں امام زادوں کو کیوں رکھا گیا؟ امام وقت کو کیوں رکھا گیا؟ کیا ان میں کوئی کمی تھی؟ کیا یہ اختلاف پیدا کرتے تھے؟ نہیں، یہ راہ حق دکھلاتے تھے۔ لوگوں کو حق بات قبول کرنے میں جو ہے اتنی دشواری ہوتی تھی کہ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ اگر یہ حق کو قبول کر لیتے تو امام کے ساتھ ہوتے، اگر یہ سچ کا ساتھ دیتے تو امام کے ساتھ ہوتے، یہ اطاعت و فرما برداری والے ہوتے تو امام زندان میں نہ رہتے۔ لیکن لوگوں نے اپنے جذبوں کو کمزور کیا ہے، اپنے عقیدوں کو کمزور کیا ہے، اہل بیت سے دوری بنائی ہے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو پریشانیوں کا دور دیکھنا پڑے گا۔ انسان اپنی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہونے پائیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کی راہ پہ ہیں، لیکن سوچیں کہ کیا ہم اہل بیت کی راہ پہ ہیں؟ اگر اہل بیت کی راہ پہ ہوتے تو نماز وقت پہ ہوتی، اہل بیت کی راہ پہ ہوتے تو والدین کا خیال ہوتا، اہل بیت کی راہ پہ ہوتے تو صلہ رحمی ہوتی، اہل بیت کی راہ پہ ہوتے پڑوسیوں کا حق ادا کیا جاتا، اہل بیت کی راہ پہ ہوتے اپنی آل اولاد کا خیال رکھا جاتا۔ یہ اگر اہل بیت کے راہ پہ ہوتے، اہل بیت نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ 7ویں امام قید خانے میں اور شیعہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، امام تک رسائی نہیں، اور قید خانے میں بھی رکھنے کے بعد ظالم و حاکم جو ہے وہ اس ڈر میں ہے کہ امام کہیں قید خانے سے جو ہے انقلاب برپا نہ کر دیں۔ ایک انسان کو قید خانے میں ڈال دے گا، کوئی پہنچ نہیں پائے گا، لیکن وہاں پر بھی ڈر ہے کہ امام کہیں یہاں سے پیغام نہ پہنچا دیں، یہاں سے خدمت دین نہ کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ بہت سے واقعات ہیں کہ امام کو ہر زمانے میں جو ہے لوگوں نے ذلیل کرنا چاہا، امام کو تنہا کر تو کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروگنڈے رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گمراہیاں رہیں، امام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، امام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ امام کو بدنام کرنے کے لیے قید خانے میں ایک عورت بھیجی گئی ہے کہ امام تنہا رہیں گے، قید خانے میں ہیں اور یہاں جائیں۔ اس کے بعد پوری میڈیا لگی ہوئی ہے کہ امام کیا کرتے ہیں، یہ افواہ باہر بھیجی جائے گی۔ وہ عورت آئی ہے، حکومت کے اشاروں پہ آئی ہے، حکومت کی دولت پہ آئی ہے، حکومت کی طرف سے آئی ہے، امام وقت کو بدنام کرنے کے لیے آئی ہے۔ جو امام کے چاہنے والے شہروں میں ہیں ان تک امام کا غلط پیغام پہنچایا جائے۔
ان تک امام کی شان میں گستاخیاں پہنچائی جائیں۔ وہ آئی تو دیکھا کہ وہ سجدہ ہی میں ہیں، وہ عبادت الہی میں مصروف ہیں، یہ گمراہ کرنے آئی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ذکر خدا سے ہٹ ہی نہیں رہے ہیں، یہ ذکر خدا میں مشغول ہیں، تو اس نے بھی تھوڑی دیر کے بعد وہی راستہ اختیار کیا جو امام کا راستہ تھا، کہ خدا کی عبادت یہ بھی کر رہے تھے، وہ بھیجی ہوئی حکومت کی نمائندہ اس نے بھی دیکھ کر جو ہے سجدے میں سر رکھ دیا، وہ بھی عبادت الہی مشغول ہو گئی۔ اب ادھر حکومت کی نگاہ لگی ہوئی ہے کہ اب وہاں سے خبر آئے گی، اب وہاں سے پیغام آئے گا تاکہ ہم لوگ اپنا کام کریں گے۔ اور جب کوئی پیغام نہ آیا، کوئی میسج نہ آیا، تو حکومت نے اپنا آدمی بھیجا، جا کے دیکھو جس کو ہم نے بھیجا تھا اس نے ورک کمپلیٹ کیا نہیں کیا، تو دیکھا کہ وہ بھی عبادت میں ہے۔ کہا تمہیں کس کام کے لیے بھیجا گیا، کیا کر رہی ہو؟ کہا میں کیا کرتی، میں نے ہدایت پا لیا ہے۔ یعنی یہ واقعہ اس بات کی بھی تائید کرے گا کہ اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کوئی حکومت اسے خرید نہیں سکتی، کوئی حکومت اسے پریشان نہیں کر سکتی، کوئی ظالم و جابر اسے پریشان نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان جب خود کمزوری دکھلاتا ہے تب جو ہے شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے۔ اگر انسان مضبوط ہو ایمان اور عمل عقیدے سے تو کوئی اس کو ڈرایا جھکا نہیں سکتا ہے۔ وہ آئی تھی حکومت کی طرف سے، ظالم کی نیابت میں آئی تھی، کام کرنے آئی تھی کہ امام کو بدنام کر، لیکن امام کی اطاعت اور فرما برداری عبادت دیکھ کر اس نے اپنے کو تبدیل کر لیا، وہ بھی عبادت دیتا ہے۔ اب جو سزا دینا ہو دو، ہم نے راہ حق پا لیا۔ تو یہ واقعات ہم سب کو کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ایسے لوگ تھے جو امام کی عبادتوں کو دیکھ کر عابد بنے ہیں، عبادت گزار بنے ہیں۔ ایسے ائمہ معصومین کی ولایت اور عصمت اور امامت ہمیں ملی ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی راہ پہ چلیں، ان کی تعلیمات پہ چلیں، ان کی سیرت پہ چلیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ آج ہمارے سامنے وہ تو نہیں ہے لیکن ان کی سیرت ہے، ہم جو کر کے دکھلائیں گے زمانہ وہی سیکھے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں وہی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ حکومت کے خریدے ہوئے اگر ان کا ایمان اور عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو وہ امام کی نماز دیکھ کر جو ہے خود نمازی بن جاتے ہیں، امام کی عبادت دیکھ کر خود عابد و زاہد بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے تو امام کی ساری تعلیمات ہیں، امام کی عبادت بھی ہے، امام کی سخاوت بھی ہے، امام کا جذبہ قربانی بھی ہے، امام کیسے غریبوں کی مدد کرتے تھے، امام کیسے تبلیغ کرتے تھے، امام کیسے خدا کا پرچار کرتے تھے، امام کیسے خدا کی راہ پہ لاتے تھے۔ ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو اپنائیں تاکہ خوشحال زندگی رہ سکیں۔ تو یہ آج کی تاریخ جو ہے وہ ولادت کی تاریخ تھی، جس میں امام کی حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آج ہی کی تاریخ جو ہے ایک فقی عالم دین آیت اللہ مرشی نجفی جو مرجع بزرگ شیعہ ہیں، ان کی وفات کی تاریخ۔ ان کی جو ہے بہت بڑی لائبریری جو ہے وہ قم میں ہے، اور یہ امام کے ایسے چاہنے والے تھے کہ رہتے تو نجف میں تھے لیکن نجف سے ہجرت کر کے قم آئے۔ یہ واقعہ ہم آپ کو کئی مرتبہ سنا چکے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ آیت اللہ مرشی وہ شخصیت ہیں جو حرم معصومہ میں پہلے ظاہر ہوتے تھے، یعنی کہ رات کی تاریکی جب ہو جاتی تھی تو وہ دروازے پہ کھڑے رہتے کہ دروازہ کھلے تو ہم سب سے پہلے داخل ہوں۔ ہم اور آپ سوچتے کہ دروازہ کھلے تو ہم پھر روم سے نکلیں، پھر اپنے ہوٹل سے نکلیں، پھر گھر سے نکلیں،
لیکن یہ ایسے تھے کہ جنہوں نے نجف کو الوداع کہا، خم میں آ کر قیام کیا اور گھر سے نکل جاتے تھے، رات کو دروازے حرم معصوم پہ کھڑے رہتے تھے کہ یہ جب کھلے تو ہم جو ہے پہلے داخل ہوں. اور یہ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، کئی سال تک یہ سلسلہ رہا جب تک وہ زندہ رہے. ان کی وصیتوں میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں تقویت دیں گی. یہ مجلسوں میں جو بیٹھتے تھے تو الگ سے رومال رکھتے تھے، غم حسین کے آنسو جو ہے وہ اپنے رومال میں یکجا کرتے تھے. انہی کی وصیتوں میں ہے کہ ہمارے جنازے پہ جو ہے مجلس پڑھی جائے، ذکر سید الشہداء بیان کیا جائے. انہی کی وصیتوں میں ہے کہ وہ رومال جو ہم نے غم حسین میں آنسو کے لیے رکھے تھے وہ رومال ہمارے کفن میں رکھے جائیں. یہ وہ عظیم مرد مجاہد ہیں جنہوں نے جو ہے بہت خدمت انجام دی ہے. تو 7 صفر کو ان کی وفات کی تاریخ ہے. 8 صفر کو جناب سلمان فارسی جو سلمان محمدی کے نام سے ہیں، سلمان اہل بیت کے نام سے ہیں، ان کی بھی رحلت کی تاریخ ہے. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول اور صحابی علی ہیں کہ مولا کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ مولا کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں، اپنے جذبات پہ کام نہیں کرتے، مولا کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں. اور ان کی سادگی سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. بہت سے لوگ جو سادگی پسند ہوتے ہیں ان سے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے، مدائن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے تو سارا شہر جو ہے بارڈر پہ آ کر انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے گورنر صاحب آ رہے ہوں گے. وہ یہ سمجھ رہے تھے شان و شوکت سے آئیں گے، قیمتی لباس ہوگا اور فوج کے ساتھ آئیں گے، جاہ و جلال کے ساتھ آئیں گے. یہ لوگ بارڈر پہ انتظاری کرتے رہے اور جناب سلمان فارسی سادگی میں جو ہے وہ گورنر ہاؤس بھی پہنچ گئے. یہاں انتظار ہو رہا ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ شان سے آئیں گے، شوکت سے آئیں گے، اور یہ سادگی میں نکل بھی گئے. پتہ چلا کہ وہ تو گورنر ہاؤس پہنچ گئے. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ارے اتنا سادہ انسان، ایک چٹائی، ایک لوٹا لیے ہوئے، 2-3 لباس لیے ہوئے، اور یہ گورنر ہاؤس میں آ گیا، کوئی جاہ و جلال نہیں، کوئی انتظام نہیں. تو اب جو ہے چوریاں زیادہ ہونے لگی کہ بہت سیدھے سادے گورنر ہیں، کیا کریں گے. چوریاں زیادہ ہو گئی، پہلے کم ہوتی تھی اب زیادہ ہونے لگی. شکایت آئی کہ چوریاں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں جب سے آپ آئے ہیں. کہا اچھا، حکم کس کو دینا چاہیے تھا؟ فوجوں کو، سپاہیوں کو، پولیس کو؟ انہوں نے پولیس والوں کو نہیں کہا کہ چوری کو روکو، انہوں نے کہا کہ آج عشاء کے بعد کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، اور آج جو ہے ڈیوٹی ہم نے کتوں کے حوالے کر دی ہے. یہ جو رات کو بھونکتے ہیں کتے، آج کی ڈیوٹی ان کے حوالے ہے. کوئی عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ ہم نہیں جانتے کیا ہوگا. آج جو ہے ڈیوٹی ہم نے کتوں کے حوالے کر دی. اب سب نے اور مذاق اڑایا کہ ابھی تک تو پولیس حفاظت کرتی تھی، سپاہی حفاظت کرتے تھے، اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کتوں کے حوالے. جناب سلمان جو گورنر تھے مدائن کے، انہوں نے کہا کہ آج کوئی عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے. سب نے سوچا ان کی بات ایسے ہی ہے، سادے لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ. اور جب یہ نکلے تو کتوں نے کاٹ کھایا ہے. اور جب صبح میں دیکھا گیا تو بہت سے لوگ پڑے تھے گلیوں میں، کوچوں میں. تو اب انہیں یقین ہوا لوگوں کو کہ ہاں یہ دیکھنے میں تو بہت سادہ لگ رہا ہے لیکن بہت پاورفل ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس نے کل ڈیوٹی کتوں کے حوالے کی تھی، کتوں نے اپنا کام کر دکھلایا ہے. اب جو ہے چوریاں کم ہو گئیں. تو یہ اہل بیت کے وہ چاہنے والے ہیں جو اہل بیت کی طریقے سے کام کرتے ہیں اور اہل بیت کی راہ پہ چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی راہ پہ جو چلتا ہے، اہل بیت ان کا خیال رکھتے ہیں
مولا جو ہے مدینے میں تھے شاید یا کوفے میں تھے، اور سلمان فارسی مدائن میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ مولا علی جو ہے مدائن جا کر غسل و کفن و دفن میں شرکت کرتے جناب سلمان فارسی کی۔ تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی 8 سفر کو رحلت ہے، اور 8ہی سفر کو جو ہے ایک عظیم مرجع تخلید جن کو ہم سب جانتے ہیں، حضرت آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی کا انتقال بھی ہوا ہے۔ صدام کا ظلم و ستم، صدام کا ظلم و جور، صدام کی اذیتیں، کہ اتنا بڑا مرجع کہ جس کی سبھی تقلید کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی خدمتیں کی ہیں، کتاب لکھی ہے علم الرجال۔ علم الرجال اسے بولتے ہیں کہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس کی مثال میں اگر میں اس طریقے سے سمجھاؤں کہ باہر کا آنے والا عالم جو آپ کی تعریف کر کے جائے گا وہ صحیح تعریف نہیں ہوگی، جو آپ کے علاقے والا آپ کے بارے میں بتائے گا کہ آپ کتنے پرہیزگار ہیں، آپ کتنے ایماندار ہیں، آپ کتنے جذبہ ایمانی رکھتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ کون بتائے گا؟ آپ کے علاقے والا بتائے گا۔ وہ عالم نہیں بتائے گا جو دور سے آتا ہے، اسے نہیں پتہ ہے۔ تو راوی کے بارے میں صحیح معلومات کہ جو روایت کر رہا ہے، جو نقل کر رہا ہے، آیا اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بعد میں جعلی نام تو نہیں رکھے گئے، جو اکثر ایسے ہی ہے۔ لبنان کے ایک علامہ گزرے ہیں، علامہ عسکری، انہوں نے 250 صحابہ جعلی نکالے ہیں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے، صرف نام گڑھ دیے گئے ہیں۔ 250 سے زیادہ صحابیوں کے فہرست انہوں نے تیار کی ہے جو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، ان کے نام سے گڑھے گئے۔ تو آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی نے علم الرجال میں کئی کتابیں لکھی، کئی جلدوں میں۔ علم رجال یعنی وہ راوی جو ہے اس کی حقیقت کی ایماندار ہے یا نہیں ہے، نمازی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، یہ اس زمانے میں ہے جس زمانے کی بات کر رہے یا نہیں ہے، یا یہ 500-600 سال یا ہماری طرح 1400 سال کے بعد کا ہے۔ تو وہ علم الرجال کہلاتا ہے کہ اس میں پتہ رہتا ہے کہ راوی کون ہے۔ تو یہ ساری مناسبتیں ہیں، اور اسی 9 سفر کو جو ہے جنگ نہروان واقع ہوئی ہے، اور 11 سفر کو جو ہے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر، تقریباً 18 مہینے جنگ صفین چلی ہے، اور اس میں ایک رات ایسی رہی ہے کہ لوگ رو رہے تھے، ایسی آواز نکال رہے تھے جیسے کتے روتے ہیں، یعنی اتنی شدت سے یہ جنگ ایک رات میں ہوئی ہے کہ لوگ اس طریقے سے چلا رہے تھے۔ تو یہ جو ہے 11 سفر کو جو ہے لیلۃ الحریر ہے جنگ صفین میں، 12 سفر کو فاتح ہارون ہے جو جناب موسیٰ کے وزیر تھے، اور 13 سفر کو جو ہے جنگ صفین میں جو ہے وہ چال چلی گئی ہے جس سے دونوں لشکر والوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور حکمین تلاش کیے گئے کہ ادھر سے عمر یاسر تھا، ادھر سے قاضی شریح تھے۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں مکاریاں کی گئی ہیں، دھوکے دیے گئے ہیں، دھوکوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے روکا گیا ہے، ٹوکا گیا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ تمام واقعات ہیں جو ہمیں ان سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، ان سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں رہیں، جو کچھ کریں خدا کے لیے کریں، اہل بیت کے لیے کریں، اور یہ سوچ کے کریں کہ جو آج کر رہے ہیں کل اس کے بارے میں ہمیں خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم در اہل بیت پہ ثابت قدم رہیں۔ خدا ہمیں اس راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، بہترین سے بہترین خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل
الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب قابل التوب والغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يبدأ لمعاصي العباد إلا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على سيد المرسلين شفيع المذنبين نبينا محمد اللهم صل على اللهم صل على سيد الوسيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على سيد النساء العالمين فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على الحسن بن علي مجتبى اللهم صل على الحسين بن علي سيد الشهداء اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين اللهم صل على محمد بن علي باخر النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم اللهم صل على علي بن موسى الرضا اللهم صل على محمد بن علي تقي الجواد اللهم صل على علي بن محمد هاد النقي اللهم صل على الحسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن القائم المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد